السلام علیکم سر، میرا کویسچن یہ ہے کہ آپ نے جیسے ابھی بتایا ہے کہ ہم لوگ بڑے شہروں میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں گورنمنٹ جو ہوتی ہے اور جو بزنس مینز ہوتے ہیں وہ ساری جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ بڑے شہروں میں کرتے ہیں، اور ایز کمپیئر ٹو دوسرے جو شہر ہوتے ہیں گاؤں وغیرہ وہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کی جا سکتی. اسکولز جو ہوتے ہیں ان کی حالت اتنی خراب ہوتی ہے ہر چیز. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہی انویسٹمنٹ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ والی ساری انویسٹمنٹ چھوٹے ہی شہروں میں کریں، وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں انہیں آگے بڑھنے کا موقع بالکل بھی نہیں ملتا؟ اور تو اس کے کیا آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ کرنی چاہیے انویسٹمنٹ؟ آپ بھی بتائیں نا، آپ کا بھی اس میں کوئی رول؟ جی، یہی بات ہم کر رہے ہیں. جب گورنمنٹ نے کیا کرنا ہے؟ گورنمنٹ نے انفراسٹرکچر مہیا کرنا ہے. جب آپ کوئی بزنس کسی چھوٹے شہر میں لے کے جاتے ہیں، آپ کو وہاں پہ کچھ بیسک انگریڈینٹس چاہیے اس شہر کے اندر. وہاں پہ آپ فرض کریں، ہم ایک بات کرتے ہیں کہ ٹویوٹا کمپنی یہ چاہے کہ وہ اپنی فیکٹری، اپنا بزنس ایک چھوٹے شہر میں لے کے جانا چاہتی ہے، وہ لے جائے وہاں پہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کا سٹاف ہے، اس کے بچے ہیں، انہوں نے پڑھنا ہے، ان کو سکول چاہیے. کچھ بڑے بچے ہوں گے وہ کالج اور یونیورسٹی میں جانا چاہیں گے، ان کو وہاں پہ کالج اور یونیورسٹی چاہیے. کبھی وہ بیمار ہو جائیں گے، ان کو ہاسپٹل جانا پڑے گا تو ان کو وہاں پہ ہاسپٹل چاہیے. کچھ بنیادی ضرورتیں ہیں جو اگر حکومت پوری کرے تو کاروبار چھوٹے شہروں میں بھی جائیں گے، چھوٹے دیہات میں بھی جائیں گے ایون، لیکن کچھ بنیادی سہولتیں تو آپ کو انہیں دینی پڑیں گی اور وہ حکومت دیتی ہے. اور اس کیس میں حکومت دے نہیں پا رہی. اور یہی کیس آج ہم جس پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ جب آپ صوبوں کو چھوٹا کریں گے، اور ہم پرپوز یہ کر رہے ہیں کہ آپ ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیں تاکہ ایک چیف منسٹر وہاں پہ بیٹھے، وہ بنیادی سہولتیں مہیا کرے اور پھر بزنس وہاں پہ جائے، روزگار وہاں پہ جائے. اور روزگار کے لیے آپ کو لاہور نہ جانا پڑے، اسلام آباد نہ جانا پڑے، پشاور اور کوئٹہ نہ جانا پڑے، بلکہ آپ کو اپنے علاقے میں روزگار ملے. یہ تب ہوگا جب حکومت اپنی ذمہ داری وہاں پہ پوری کرے گی. میں آپ کو آپ سب نے دیکھا ہے واقعہ اور پڑھا بھی ہوگا، میں بھی وہی دہرانے کی قیمت پہ بھی دہرانا چاہتا ہوں کہ انڈیا میں ایک چائے بیچنے والا پرائم منسٹر بن گیا. کس طرح بنا؟ اس کی پارٹی نے اس کو گجرات کا چیف منسٹر بنایا، وہاں اس نے ڈیلیور کیا، وہاں اس نے انڈیا کے سارے جو بڑے بزنس مین تھے ان کو ایسی سہولتیں دیں کہ انہوں نے وہاں پہ اپنے یونٹس لگائے، اپنی فیکٹریاں لگائیں. اور 2014 میں انڈیا کے ساتھ ہماری اس طرح کی ابھی جھگڑا شروع نہیں ہوا تھا. ایز اے میڈیا ہم ان کو کور کرتے تھے، ہم دیکھ رہے تھے کہ وہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. اس وقت وہاں پہ کانگریس کی گورنمنٹ تھی، اور جتنے لوگ تجزیہ کرتے تھے وہ یہ بتاتے تھے کہ کانگریس نہیں جیتے گی، بڑی ان پاپولر ہو گئی ہے، تو ایک کولیشن گورنمنٹ بنے گی لیڈ بائی بی جے پی، اور بی جے پی کے جو اس وقت کے صدر ہیں وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے. تو یہ ہر جگہ انڈیا اور پاکستان جہاں بھی انڈیا کا الیکشن ڈسکس ہو رہا تھا یہی ڈسکس ہو رہا تھا. لیکن جب کیمپین شروع ہوئی، مودی صاحب سامنے آئے کیمپین میں، پورا کارپوریٹ انڈیا اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا، اور بی جے پی سنگل پارٹی میجورٹی بھی بن گئی، ان کو کسی کولیشن کی ضرورت نہیں پڑی. اور جو اس وقت کے صدر تھے بی جے پی کے وہ پرائم منسٹر بھی نہیں بن سکے. جو شخص پاپولر تھا، جس نے بزنس کو گرو کیا تھا، جس نے اپنے عوام کو گرو کیا تھا، وہ پرائم منسٹر بن گیا. آج تک ہے، ہمیں بڑا برا لگتا ہے لیکن وہ ہے تو صحیح وہاں پہ پاپولر. تو یہ اسی طرح ممکن ہوگا. آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، لیکن یہ پرائیویٹ سیکٹر وہاں پہ جائے گا جہاں پہ گورنمنٹ اس کو کم از کم کچھ بیسک انفراسٹرکچر دے گی.